ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل کے جو سائنس ہے، سائنس کا ایک نام ہے کوانٹم، یعنی کوانٹم تھیوری ہے، کوانٹم میکینک ہے، کوانٹم فزکس ہے۔ اس کو سنتے ہی لوگ تھوڑا چونک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے۔ حالانکہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے لوگوں نے جو دریافت کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو یعنی کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی سائنٹسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری اس میں وہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی میں تھوڑا بھی کروں گا کہ کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینک یا کوانٹم تھیوری ہے کیا۔ اس کا بالکل شارٹ میں، کوانٹم اصل میں یہ بہت چھوٹے ذرات کے بارے میں ہے، یعنی کہ اتنے چھوٹے ذرات جیسے پہلے دریافت کیا تھا ایٹمز، الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز، اسی طرح اس سے بھی چھوٹے کچھ ذرات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ان کے پہلے سائنس کے جو جب ڈسکور کر رہے تھے تو پہلے کبھی کسی نے اس کو کچھ اور ڈکلیئر کر دیا، بعد میں کچھ اور کیا، پھر مشاہدہ کرتے، پریکٹیکل کرتے کرتے رہتے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کو دو طرح کا، یعنی جو پارٹیکلس ہے بالکل باریک باریک، وہ دو طرح کی حرکتوں میں زیادہ تر نوٹ کیا گیا ہے۔ یا تو ویو کسی لہر کی شکل میں، جیسے پانی میں ویو سے لہریں آتی ہیں، یا اس شکل میں بھی نظر آتی ہے، یا بالکل باریک ذرہ برابر کی چیز بھی اس کو کوانٹا کہتے ہیں۔ یعنی اس کو اصل میں اسی کی جو ہے بیس پہ سارا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے اور بہت پہلے سے کام کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یا جیرو ہے، جیرو جو مرین سائٹ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، رڈار ہے، فش فائنڈر ہے، یا ایم آر آئی ہے میڈیکل سے، اور کچھ جو جدید ٹیکنالوجی ہے جیسے فریکوینسی کے حوالے سے بات کرتے، فریکوینسی بھی ایک ویوز کی شکل ہے۔ تو اس کو ان لوگوں کو بٹ تھوڑی سی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میں تھوڑا سا ایک مثال دوں کہ جیسے میں نے بتایا فش فائنڈر یا رڈار، اس کا کام کیسے کرتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ کہ ایک رڈار ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آرمی والوں کے گاڑی میں یا کسی جہاز میں، کچھ موو کرنے والا وائٹ کلر کا ہوتا ہے، وہ موو کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں ایک ریز پھینک رہا ہوتا ہے، مسلسل کنٹینیو ریز۔ تو وہ ریز اتنا باریک ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور کسی چیز پہ ٹکرانے کے بعد جو ریز آر پار سائڈوں سے نکل جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن جو جس چیز پہ ٹکرا جاتے ہیں، جو ریز ٹکراتے ہیں، ان کی ایک شکل جو ہے نا مانیٹر پہ نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں، ایم آر آئی کے اندر، الٹرا ساؤنڈ کے اندر، وہ ریز کو پھینکتے ہیں۔ پھر ریز، پھر ایکس رے جیسے ہے، مختلف قسم کے ہڈیوں کی جو ٹوٹنے کی کریک جو ہے، وہ گوشت کو وہ آر پار کر جاتا ہے، اور ہڈیوں جو ٹھوس چیز ہے اس کی شکل کو وہ نمایاں کر دیتا ہے۔ ان سب کو ہی کوانٹم کہتے ہیں۔ کوانٹم تو اس کا تین طرح کا کانسیپٹ ہے کہ ڈوئل نیچر ہے، کہ اس کا دو طرح کا نیچر ہے حرکت کرنے میں۔ تو ان کا پہ اچھا، اس کو انسرٹنٹی، پروبیبلٹی، ایک نظریہ اس طرح کے دو طرح کے ہے کہ وہ کبھی ویوز کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ بقول ان کے کہ جب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سائنس جب اس کو دیکھنا چاہتی ہے، تو جو ڈوئل ان کا جو ہے نیچر ہے، یا انسرٹنٹی اور پروبیبلٹی ہے، یہ ایکچولی ایسے ہے، انہوں نے مثال دیا ہے کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ہیڈ اور ٹیل۔ جب اس کو آسمان میں لوگ ٹاس کرتے، ٹاس اچھالتے ہیں، تو اس میں دونوں چیز موجود ہوتا ہے، ہیڈ بھی ہے، ٹیل بھی ہے۔ لیکن ملے گا کیا جب لوگ دیکھیں گے؟ تو اس کو ایک شکل نظر آئے گی۔ اگر وہ زمین پہ سکہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو دونوں طرف دو پارٹ نظر نہیں آئے گا، یا تو اس کو آپ ہیڈ دیکھیں گے یا ٹیل دیکھیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی اور پرابیبلٹی، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی ہیڈ ہو سکتا ہے یا ٹیل ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازم ہے۔ انٹینگ پارٹیکل جو تیسرے ان کا ہے، انٹینگ پارٹیکل، یہ بہت باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک پارٹیکلز کا اگر آپ کو مشاہدہ کرنا پڑتا ہے تو دوسرے میں حرکت ہوتی ہے، چاہے اس کا فاصلہ جتنا بھی ہو۔ یعنی اگر یہاں پہ کسی ایک پارٹیکلز کو ہم نے ہیڈ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کا ٹیلز جو ہے نا، چاہے وہ کہیں دور مارس پہ ہو، جوپیٹر پہ ہو، کہیں بھی اس میں حرکت، اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز جو میرا کہنے کا مقصد ہے، یا سائنس کا بھی جو مین مقصد ہے، وہ اصل میں روشنی سے زیادہ اسپیڈ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی اسپیڈ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے باہر نکل کے
کسی اور قدرت کا مشاہدہ کر سکیں، کسی اسٹار پہ جا سکیں، کسی دوسری دنیا کی تلاش کر سکیں، تو جب تک ہم اسپیڈ پہ قابو نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے، جب تک ہم آگے کی رسائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈیوائس تو ہم نے دریافت کر لیا ہے، بہت سارے ایسے جو آپ کے دوربین ہے، خوردبین ہے، ان سے ہم نے بہت آگے تک کی چیزیں دیکھ لیا۔ ہبل ٹیلی اسکوپ ہے، وہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب اس کے بعد بھی ٹیلی اسکوپ چائنا نے بھی بہت بڑا بنا لیا۔ تو یہ لوگ رسائی تو کر رہے ہیں نظروں سے، لیکن یہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کئی جگہ پہ انہوں نے روبوٹ کو بھی بھیجا ہے کچھ وہاں سے سیمپل لے کے آنے کے لیے، تاکہ ہم اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے کائنات کے بارے میں، جس کی یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائنس جو ایک چھوٹا بچہ ہے، بالکل 3-4 ماہ کا بچوں کی طرح سائنس ہے، یہ چند چیزوں کو پہچانتا ہے۔ جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا، یا تو ماں باپ کو پہچانتے ہیں، یا پھر کوئی جو گھر میں رہنے والے موجود ہے ان کو پہچانتے ہیں۔ سائنس بھی قدرت کے بہت ابھی پہچاننے میں بہت سلو ہے، وہ بہت کچھ دیکھنا چاہے گی، اور یہ اللہ دکھائے گا، انسان کو دکھاتا ہے کہ کائنات کو جب بنایا تو اللہ نے جو بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے، انسان کو جتنا رسائی دیا ہے، جتنی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا تو دکھا دیا جائے گا، اس کو خود ہی پہنچ جائیں گے اس کے اوپر۔ اب ذرہ سے مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، تو ذرہ تو زیادہ تر نیکی اور بدی کو مثال دیتے ہیں، کہ جیسے سورہ 99 کے اندر ہے، 7 اور 8 کے اندر ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب ذرہ جو کہ چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، اب اس کو نیکی اور برائی سے آپ کیسے مشاہدہ کریں گے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یعنی برائی، چھوٹی سی چھوٹی برائی لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں جو نا بدتمیزی بہت ہے، گالم گلوچ، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ انجانے میں بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں۔ یا آپ کبھی دیکھیں گے مسجدوں کے اندر جو ہے نا، کوئی وضو خانے میں وضو کر کے اٹھتا ہے، تو جہاں بیٹھنے کی جگہ اس میں پانی چلا جاتا ہے، گیلا کر کے اٹھتا ہے، یعنی اس کو اتنا خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے بعد یہاں پہ کوئی آ کے بیٹھے گا۔ تو یہ جو خیال نہیں رکھنا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کی مغفرت کرے۔ جو لوگ مسجد تک پہنچ گئے وہ تو خیر بیچارے بڑی نیت صاف ہوتے ہیں، لیکن شعور کی کمی ہے۔ پھر صفوں میں کھڑا ہونا، وہ جو لائن ہوتی ہے نا جس کے صف بناتے ہیں، کوئی لوگ اس کو بیچ میں پیر رکھتا ہے، کوئی ایری رکھتا ہے، کوئی اس سے پیچھے آ جاتا ہے، کوئی اس سے آگے آ جاتا ہے، تو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اس سے، پیچھے والوں کے لیے، آگے والوں کے لیے۔ بعض اوقات آدمی رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتا ہے، آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ ذرہ ذرہ برابر نیکی اور برائی جو ہے نا، یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ذرہ برابر کی نیکی بھی نہیں چھپائیں گے، اس کو دکھائیں گے، وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، انجانے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ سورہ نمبر 34 کا 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب سے آسمانوں اور زمین سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی، یعنی ذرہ جس کو آج سائنس تلاش کر رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہی مشین سے بھی، یعنی کہ ڈیوائس سے بھی، ان کو وہ کوانٹا سے بھی چھوٹا ہے۔ جب یہ سب سے لاسٹ پارٹیکلز کو دریافت کر لیں گے، لاسٹ کہیں گے اب اس سے چھوٹی چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی چھوٹی چیز، یعنی ذرہ سے بھی چھوٹی، اور وہ سب ایک کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ کیونکہ کائنات کا جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز تو اسی نے پیدا کیا، تو اس کو تو ذرہ ذرہ کے بارے میں پتا ہے۔ اچھا، اب اس سے سائنس کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے نا وہ سائنس نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جس نظریے سے دیکھیں گے نا، وہ آپ کو اس کا مشاہدہ یا اس کا کچھ نہ کچھ کلو ملتا رہے گا۔ میں تو تھوڑا سا آج کل سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا تھا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک خاتون لیکچرر تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا اگر باڈی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، تو ایک پتھر کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک سورت کے آیت، سورہ نور کا بتایا تھا کہ بادل کے بھی تو کوئی جسم باڈی نہیں ہے، لیکن وہ لاکھوں ٹینکر پانی کیسے اٹھا لیتا ہے، اور وہ اس کو اللہ کے حکم سے جہاں چاہتا ہے وہ بارش کرتا ہے۔
وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، یعنی ہمارے آسمان سے گزرتا چلا جاتا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ہمارے یہاں بعض اوقات بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، یا ملکہ بلقیس کا تخت جو پل بھر میں کئی سو کلومیٹر دور سے وہ لے کر آ گئے تھے، تو یہ ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، ایک ٹیلیپورٹیشن سسٹم ہے۔ سائنس اس کو دریافت کر رہا ہے، جبکہ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی عطا کر دیا، یعنی آپ کو پہنچا دیا گیا آپ کے پاس کہ آپ اس کو دیکھیں، غور کریں، فکر کریں۔ اب غور و فکر کے بارے میں بڑے زبردست بات کرتے ہیں، افلا تعقلون، کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے، لعلکم یتفکرون، افلا یتدبرون، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے اس کتاب پہ، اور دنیا جہاں کی چیزیں پہ بڑا حیران ہوتے ہیں لوگ نا، کہ سائنس نے یہ دریافت کر لیا، وہ دریافت کر لیا۔ بارش کے قطرے کے نشان اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ بارش کے قطرے کا بڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ دیکھیں، دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے دنیا میں قدرت کے علاوہ کہ آپ کسی کو 1 روپے یعنی ایک چیز دیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ ایک بیج زمین میں ڈالیں، اس میں ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 7 شاخیں ہوتی ہیں یعنی 7 بالی، اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک آپ نے زمین میں پھینک دیا، زمین میں ڈال دیا، اب وہ سڑ بھی سکتا ہے ایک دانہ، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے برکت دیتے ہیں، کہ برکت کے ایک کے وجہ سے مثال دے رہے ہیں کہ اس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو آپ ان کو مشاہدہ کر کے دیکھیں گے، یا بیج کی شکل میں دیکھیں گے، یا ذرہ کی شکل میں دیکھیں گے، تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اور ٹائم لگنے سے تو فائدہ ہے، اور ٹائم تو ہے ہمارے پاس، ہم نہیں تو ہمارے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہے گی۔ ڈسکور جو ہے نا وہ تو چلتا رہے گا، وہ دنیا کو کرتے رہیں گے تلاش، دنیا کو کھنگالتے رہیں گے، اس میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو خاص علم دیتے ہیں، وہ جو علم ہے نا وہ انسان کو مانگنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قسمت والا ہوتا ہے جس کو وہ علم دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے، انہوں نے شکر ادا کیا کہ مجھے وہ علم عطا کیا کہ میں تہ کے اندر جا کے اس کی چیزیں سمجھ سکتے، یعنی خواب کی تعبیر جیسے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو سلطنت تھے اس میں وہ کئی جانوروں سے اور پرندوں سے اور جنات سے باتیں کرتے تھے، تو چونٹیوں کی بھی باتیں انہوں نے سنی، اور ہدہد پرندے کی بھی باتوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا قرآن میں تو اس کو ہدایت کے ساتھ ساتھ سائنس کے نظریے سے بھی دیکھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ کل کو کبھی بھی سائنس کچھ بھی ڈسکور کرتا ہے تو ہمیں تو کم سے کم تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے نا، کہ آسمان میں راستے بھی ہیں، وہ مچھلیوں والا راستہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں سورہ کہف کے اندر، تو مچھلی نے ایک عجب سا جو ہے نا وہ گول سا دروازہ بنایا، اور اس کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو جگہ میں تلاش تھی، اور وہ کوئی ایسا سسٹم تھا، ایک ایسا آسمانی راستہ دروازہ تھا جہاں پہ وہ شخص کو آنا تھا، جن کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن زکریا علیہ السلام، نہیں ان کا نام ہے زکریا، نام میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ زکریا علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہے، خضر علیہ السلام، ہاں وہ خضر علیہ السلام کے نام سے تھے۔ تو وہ ایک راستہ ہے کہ اس راستے سے ان کو پتا تھا کہ جو مجھے نشانی بتائے میرے شاگرد نے اسی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو وہ اپنے قدموں کا نشان دیکھ کے واپس اسی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ آدمی سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ ہے، اور وہ ایک الگ طرح کا ان کی جاب ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، یعنی کہ وہ ایسی جاب ہے کہ وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا پریشان ہو گئے ان کے کام کو دیکھ کے کہ ایسا کام وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی۔ تو سائنس کے ساتھ ساتھ یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو سمجھنے کی کمال کی بات ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، میرا تو ویڈیو بنانے کا ایک مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کا ہوتا ہے، کہ آپ قرآن سے قریب ہو جائیں،
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہدایت پہ عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی قرآن پہ، اس میں کامیابی ہے۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، رشتوں کو سمجھنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، رشتوں میں کیا کیا حرام حلال شادی کے معاملات ہیں، رشتے میں بٹوارہ کس طرح، جائیداد کے بٹوارہ کس طرح، یعنی ہر ایک چیز تو موجود ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر آپ اس کو بند کر کے رکھیں گے قرآن مجید کو، تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے قرآن کے قریب ہوں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کوئی ٹاپک ڈھونڈ کے میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔